السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MR ویڈیو ہب۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے اکبر بادشاہ کے دور میں ہوئے کچھ مشہور واقعات، اور یہ واقعات ایسے واقعات ہیں جو آپ کو کسی کتاب یا ڈکشنری میں بہت ہی کم ملیں گے۔ اگر کوئی ملیں گے تو وہ بھی اکا دکا ہوں گے، مطلب بہت ہی کم ہوں گے، جو ریئر کیس جسے ہم بولتے ہیں وہ۔ جی تو چلتے ہیں اب ہم ویڈیو کی طرف۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈسٹرکٹ اکاڑا کی تحصیل دیپال پور میں ایک بہت مشہور شہر واقع ہے، جو دیپال پور سے تقریباً 28 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے، اور دوسری طرف ہیڈ سلیمان کی سے 18 سے 20 کلومیٹر کی مسافت پہ واقع ہے۔ یہ شہر کتنا پرانا ہے اور اس کا نام حویلی لکھا کیوں رکھا گیا ہے، اس پہ ہم آج بات کریں گے کہ یہاں پہ ایسی کون سی وہ شخصیات تھیں جن کی وجہ سے یہ نام حویلی لکھا پڑا، اور یہ کس دور سے مطلب یہ قائم ہے۔ تو اب ہم اس کی تاریخ پہ بات کریں گے، تو چلتے ہیں اب آگے مزید ویڈیو کی طرف۔ حویلی سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ حویلی کا مطلب مکان اور گھر، جیسا کہ ہم اکثر یہ سنتے اور کہتے بھی ہیں کہ فلاں کی حویلی کہاں ہے، ہمیں فلاں کی حویلی جانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دراصل حویلی لکھا شہر جس جگہ آباد ہے، یہ اصل میں اکبر بادشاہ کے دور میں سردار لکھا کی حویلی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سردار لکھا کون تھا؟ جی دوستو، سردار لکھا حمیدے کا وٹو تھا۔ یہ جو ٹوٹل وٹو خاندان ہے جسے آپ جانتے ہیں، دراصل یہ وٹو خاندان کا سردار مانا جاتا تھا۔ اور اگر ہم سردار لکھا کی ریاست کی بات کریں تو یہ قصور سے لے کر بہاول نگر، پاک پتن اور دوسری طرف اکاڑا اور چونیا پتوں کی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا دوستو، یہ تو بات ہوگی سردار لکھا اور اس کی ریاست کی۔ آپ کو پتہ ہوگا آج کل زمینوں پہ ٹیکس دیے جاتے ہیں، جسے ہم زرعی ٹیکس اور معاملے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں بھی یہ ٹیکس لیے جاتے تھے، اور جتنی بھی ریاستیں برصغیر پاک و ہند میں موجود تھیں، ان سب سے یہ زرعی یا ریاستی ٹیکس لیا جاتا تھا۔ اسی طرح سردار لکھا سے بھی یہ ٹیکس لیا جاتا تھا۔ اب اس سال ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ سردار لکھا اپنا یہ ٹیکس نہ دے سکا؟ جب اکبر بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اکبر بادشاہ نے اپنے چند سپاہی سردار لکھا کی حویلی کی طرف روانہ کر دیے کہ اگر سردار لکھا ٹیکس نہ دے تو اسے قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ جب سپاہی سردار لکھا تک پہنچے تو سردار لکھا سے ٹیکس نہ ملنے پر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب یہ ساری بات سردار لکھا کی والدہ کو پتہ چلی تو وہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ سردار لکھا واپس اپنی حویلی آ سکے۔ ادھر ادھر سے کافی پتہ کیا لیکن کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہ نکلا۔ اسی پریشانی کی حالت میں سردار لکھا کی والدہ اپنی حویلی میں موجود تھیں کہ باہر سے بھاگتا ہوا ایک مظاہرہ اندر داخل ہوا اور کہا ایک آدمی ہے جو اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو سردار لکھا کی والدہ نے ایک دم سے پوچھا کون ہے وہ انسان جو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی۔ جی ہاں دوستو، بھومن شاہ کون تھا؟ کیا کوئی مسلمان تھا کہ ہندو تھا؟ آخر وہ تھا کون؟ دراصل بھومن شاہ ہندوؤں کا ایک طرح سے مانو تو پیر تھا۔ ان دنوں بھومن شاہ کی رہائش دیپال پور کے پاس تھی، اور آج جس جگہ بھومن شاہ کا گاؤں جانا جاتا ہے، اس جگہ بھومن شاہ کا لنگر ہوا کرتا تھا۔ یہ مقام دیپال پور سے حویلی لکھا شہر کی طرف آتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ جب سردار لکھا کی والدہ نے یہ سارا قصہ کہانی یا یہ پیغام بھومن شاہ تک پہنچایا تو بھومن شاہ نے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ سردار لکھا کو واپس لے کر آؤں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھومن شاہ نے اس بات کی حامی کیوں بھری؟ وہ اس لیے کہ اکبر بادشاہ کے دیوان خاص میں سے ایک دیوان بھومن شاہ کا بہت گہرا دوست تھا۔ اب وہ کون تھا؟ جی دوستو، وہ تھا دیوان ٹوڈرمل۔ دیوان ٹوڈرمل دیوان خاص میں شامل تھا
اور ان دنوں دہلی کے قلعہ میں اکبر بادشاہ کے پاس موجود تھا۔ جب بھومن شاہ دلی جہان آباد قلعہ پہنچا تو پتہ کرنے پر معلوم ہوا دیوان ٹوڈرمل اپنے سرائے میں فنون خطاطی میں مصروف ہیں۔ بھومن شاہ اور دیوان ٹوڈرمل کی ملاقات بھی وہیں ہوئی۔ یہ سارا قصہ ٹوڈرمل کو بتایا گیا تو ٹوڈرمل نے کہا کہ آپ کا کام ہو جائے گا، جیسے ہی صبح کچہری لگے گی تو ہم اکبر بادشاہ کے حضور یہ ساری بات کریں گے۔ صبح جب کچہری لگی تو سردار لکھا کو اکبر بادشاہ کی کچہری میں حاضر کیا گیا۔ دیوان ٹوڈرمل نے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی اور کہا کہ جہاں پناہ اگر سردار لکھا 1 ماہ کے اندر اپنا ٹیکس نہ دے سکا تو اس 1 ماہ کا ہرجانہ میں خود قید میں رہ کر ادا کروں گا۔ دیوان ٹوڈرمل کے کہنے پر اکبر بادشاہ نے سردار لکھا کو رہا کر دیا۔ بھومن شاہ اور سردار لکھا واپس سردار لکھا کی حویلی آ گئے۔ حویلی پہنچنے پر سردار لکھا نے بھومن شاہ کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ جہاں بھومن شاہ کی رہائش تھی وہاں 7000 ایکڑ بھومن شاہ کو بطور تحفہ دیے گئے، اور جس جگہ لنگر خانہ تھا وہاں 4000 ایکڑ بطور لنگر خانہ دیے گئے کہ ان سے جتنی بھی آمدن ہوگی وہ بطور لنگر خانہ استعمال ہوگی۔ یہ انعام و کرام تو تھے بھومن شاہ کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں ٹوڈرمل کی۔ جب ٹیکس کی رقم اکٹھا کی گئی تو سردار لکھا نے بھومن شاہ سے مشورہ کر کے ایک خط لکھوایا جس میں دیوان ٹوڈرمل کو دعوت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ جب یہ خط دیوان ٹوڈرمل کو ملا تو وہ دعوت نامہ پا کر آنے کو راضی ہو گئے۔ جب دیوان ٹوڈرمل سردار لکھا کے حویلی پہنچے تو انہیں کافی انعامات سے نوازا گیا۔ جب سردار لکھا نے دیوان ٹوڈرمل سے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں تو دیوان ٹوڈرمل نے کہا کس وجہ سے میں آپ کے پاس رہوں جبکہ میں اکبر بادشاہ کے دیوان خاص میں شامل ہوں، تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ تو اس پر سردار لکھا نے دیوان ٹوڈرمل کو 4000 ایکڑ کا تحفہ دیا تو دیوان ٹوڈرمل بھی یہیں کے ہو کے آ گئے۔ حویلی لکھا شہر کے پاس ٹوڈر والا کھو بہت مشہور ہے۔ اصل میں یہ وہ مقام ہے جس جگہ دیوان ٹوڈرمل کو رقبہ دیا گیا تھا۔ جتنی بھی دیوان فیملی اس وقت حویلی لکھا میں آباد ہے یہ سب دیوان ٹوڈرمل کی اولاد ہے جو 14 اگست 1947 کے وقت مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ رقبہ بھی اب انہی کی ملکیت ہے۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔